بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ نیت جتنی اچھی اچھی کریں گے ثواب اسی کا طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک نوجوان مکہ پاک میں اس کی رہائش تھی۔ یوں تو وہ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، لیکن حرم پاک سے اس کو خاص محبت تھی اور اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ماں کو حرم پاک میں لے جاتا، ماں کی خدمت کرتا، کعبے کا طواف کرتا، اور یوں ایک اچھے انداز سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس نوجوان نے فردر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ اپلائی کی تھی، کیونکہ تھا بڑا انٹیلیجنٹ، مارکس بھی اس کے بڑے اچھے تھے۔ اچانک اس کو گھر پر ایک لیٹر ملا جس میں تھا کہ اس کی اسکالرشپ پاس ہو گئی ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ میری اسکالرشپ پاس ہو گئی ہے اور میں فرانس جاؤں گا، وہاں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوگا۔ اچھے اس طرح کے وہ خیالات میں گم ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی احساس ہوا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پھر میں اپنی ماں کی خدمت کیسے کروں گا، میں اسے حرم پاک میں کیسے لے کے جاؤں گا، میں جو کعبے کا طواف کرتا ہوں وہ کیسے کروں گا، میرا زمزم پینا، مقام ابراہیم کو دیکھنا، یہ سارے اس کے تصورات آتے رہے۔ تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ دن گزرتے گئے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے پاس ایک لیٹر آیا جس میں اس کے پاس ویزا اور ٹکٹ دونوں آ گئے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، یہ آپ کی ڈیٹ ہے، یہ آپ کی ٹکٹ ہے، یہ آپ کا ویزا ہے۔ بہت خوش ہوا۔ اب وہی پریشانی کہ اگر میں جاؤں گا تو پیچھے کیا ہوگا، میں جاؤں گا تو پیچھے کیا ہوگا، میری عبادت، میری نیکی وغیرہ وغیرہ۔ مگر ساتھ ساتھ پیکنگ بھی چلتی رہی، بیگ بھی پیک کرتا رہا۔ ڈیٹ آئی گئی فلائٹ کی، گھر میں سب خوش تھے کہ بیٹا یورپ جائے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، خوب نام ہوگا، خاندان میں نام ہوگا، پوزیشن اس کی اچھی ہو جائے گی، اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا، اس کا مستقبل برائٹ ہو جائے گا۔ روشن مستقبل کے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ سارے گھر والے، بھائی بہن، ماں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے، والد تو تھے نہیں، انتقال ہو گیا تھا۔ سب ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ اس نے اپنے بھائی کو بڑی تاکید کی، دیکھ ماں کو روزانہ حرم لے کے جانا، ماں مجھے فون کرے گی، ذرا شکایت آئی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بہنوں نے کہا بھائی ہمیں یاد رکھنا، ماں سے بڑا محبت و پیار سے ملا، ماں نے بڑے پیار و محبت سے اس کو رخصت کیا۔ یہ اڑا اور اڑ کر یہ پہنچا فرانس۔ جیسے ہی فرانس میں اس نے لینڈ کیا اس کا جہاز، اور جیسے یہ ایئرپورٹ پر آیا تو اس کی تو حالت بری ہو گئی۔ ہاں تو ماحول ہی الگ تھا، یہاں تو کپڑے ہی آدھے تھے، اور فحشی اور اوریانی اپنے بام عروج پہ تھی، یہ تو گھبرا گیا، تو بولا میں کدھر آ گیا، تو ایسا ماحول ہے۔ اب آیا، ویزا دکھایا، امیگریشن سے ہو کر باہر نکلا، اور اب آئی گیا تھا، اسکالرشپ تھی، یونیورسٹی بھی جانا تھا اس کو۔ یونیورسٹی پہنچا، یونیورسٹی گیا تو وہاں جا کر وہاں تو کلاسز کا حال ہی کچھ اور تھا۔
اب یہ کرے کیا؟ یہ مکے کی گلیوں میں رہتا تھا، حرم شریف جاتا تھا، گھر جاتا تھا، ماں کو لے کر آتا جاتا رہتا تھا. اس نے ایسا ماحول کبھی دیکھا نہیں تھا. نگاہیں جھکا کر شرمندہ شرمندہ سر نیچے کر کے کتابیں ہاتھ میں لے کر کلاس میں گیا، چپ چاپ کسی بینچ پر بیٹھ گیا. لیکچر شروع ہوا. لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ نیا آیا ہے. یوں چند دن یہ کالج اپنی یونیورسٹی میں جاتا رہا. پہلے تھوڑا سر اٹھا، پھر تھوڑی نظر اٹھی، دوستیاں ہوئیں، جیسے ہو جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں فری ہو گیا، اپنی دوستی وغیرہ یہ وہ. لڑکیاں بھی ساتھ ہی پڑھتی تھی، کوئی ایجوکیشن تھی. اسی ایجوکیشن میں کلاس کے اندر ہی اس کی ایک نیلی پیلی آنکھوں والی لڑکی سے دوستی ہو گئی. اب اس کے ساتھ اس کی گپ شپ شروع ہو گئی. اب فرینچ بھی سیکھنی تھی اس کو. اس نے ایک انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیا لینگویج سیکھنے کے لیے. وہاں کا ماحول بھی عجیب ہو گیا، لیکن اب اس کو ماحول اتنا افیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ تھوڑا ڈھل گیا تھا. وہاں ماں سے بہنوں سے بات چیت بھی ہو رہی تھی. پھر وہ کینٹین کا راستہ لیا تو وہ جو لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، گرل فرینڈ، سمپل سی جو ورڈنگ ہے کہ اس کی یہ گرل فرینڈ بن گئی تھی. اب یہ گرل فرینڈ کے ساتھ کینٹین جاتا، اٹھتا بیٹھتا، انہی میں اپنا وقت گزارتا. وہ لینگویج کے اندر اس کو سپورٹ کرتی تھی تو وہ سارا سپورٹنگ سیشن بھی چلتا رہا، وہ سارے معاملات اپنی جگہ چلتے رہے. دوستی پکی ہو گئی. لیکن اب وہ بے تکلف ہو چکا تھا. اس کو اب یہ نہیں کہ کس کے کپڑے کیسے ہیں، کس کے کپڑے کیسے ہیں، لڑکی ہے لڑکا ہے، کون ہے کیا ہے. وہ ان تمام تر چیزوں سے نکل گیا تھا. وہ فری، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. اور اس لڑکی کا اپنا ایک فرینڈ سرکل بھی تھا نا. وہ لڑکی بیسیکلی کرسچن تھی. اس لڑکی کا اپنا ایک فیملی اپنا فرینڈ سرکل تھا. وہ اس کے فرینڈ سرکل میں جاتا. اب وہ لڑکی کے ساتھ کلب بھی جا رہا ہے، پارٹیوں میں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی جا رہا ہے. ماں کو فون اب ڈیلے ہو گیا. اب کئی دن ہو گئے ماں سے بات نہیں ہو رہی تھی. یونیورسٹی کے ماحول میں، انسٹیٹیوشن کے ماحول میں، لینگویج میں، کلچر میں یہ ڈھل چکا. لڑکی جو اس کی فرینڈ بن چکی تھی یہ اس کو گھر لے گئی، اپنے ماں باپ سے اس کو انٹروڈکشن کرایا کہ یہ ایک مسلمان ہے اور ہماری یونیورسٹی میں آیا ہے اور ہماری دوستی ہو گئی ہے. اس کو بڑی عزت دی، بڑی رسپیکٹ دی، کھلایا پلایا، ویلکم، اور یہ ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. اب یہ گھر میں آنا جانا شروع ہوا. اب یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہنے شروع ہو گئے. یہ ہے وہاں کا ماحول کہ وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں. یہ سارا ان کا چلتا رہا. فرینڈ، پارٹی، یہ کلب وہ کلب، یہاں پکنک پر وہاں پکنک پر، گھر پر آنا بیٹھنا. ماں اب انتظار کریے کہ بیٹا فون کرے گا. وہ فون کرے تو اٹینڈنس کچھ نہیں مل رہی تھی. کھو گیا یورپ کے ماحول میں، فرانس کی رنگینیوں میں. لڑکی اپنے پورے پلان پہ تھی. اس نے اپنے دوستوں سے دوستیاں کروائیں اور 2 4 6 لڑکیوں سے دوستیاں کروائیں. اس کو تھوڑا بہت ادھر ادھر پلانا کرنا، ناچنا گانا، اس میں اس کو پورا گھمایا پھرایا سب. اب وہ بالکل وہ بدل چکا تھا، بالکل بدل چکا تھا. یہ وہ نوجوان اب نہ رہا تھا جو مکے کی گلیوں میں گھر سے حرم پاک اور حرم پاک سے گھر تک کے اس کا سفر ہوا کرتا تھا. ایک دن اتوار کو اس نے کہا چلو میرے ساتھ. کہاں؟ کہ ہماری عبادت اتوار کو ہوتی ہے، ہم تم کو ہماری عبادت گاہ میں لے جاتے ہیں. کہ چلو. وہ جیسے ہی چرچ کے دروازے پر پہنچا، اچانک اس کو ایک خیال آیا کہ میرے یہ پاؤں مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے، یہ میں اب کہاں داخل ہو رہا ہوں. تھوڑی لمحے اس کو یہ خیال آیا کہ دروازے پر 2 3 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں. ویلکم 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 ٹو اوور ورشپ ایریا وغیرہ کر کے اس کو گلدستے دیے، پھول وغیرہ دیے، سب دیا. اور یہ جی مسکراتا مسکراتا وہ اندر داخل ہو گیا. اندر گیا تو اندر میں ایک اور اس کی مہمان نوازی ہوئی، ایک اور گفٹ دیا.
یہ لے کر اور آگے بڑھا. اتنے میں ایک اور لڑکی آئی, اس کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا گفٹ پیک تھا. اس نے گفٹ پیک کو کھولا, کھولنے کے بعد پیکٹ کھولا, پیکٹ کھولنے کے بعد اندر سے ایک گولڈ کی چین نکالی جس کے اندر کراس جو کرسچن کا نشان ہوتا ہے وہ لٹک رہا تھا, اور یوں گلے میں اس کے ڈال دیا. وہ ویلکم کا لفظ کہہ دیا. وہ تھوڑی دیر بجھا لیکن اس کے بعد نارمل ہو گیا. اب یہ انہی ماحول میں رچا بسا, انہی ماحول میں رہا. ماں انتظار کر رہی ہے, بہنیں انتظار کر رہی ہیں, کسی کا نہ آتا نہ پتا نہ رابطہ, کچھ بھی نہیں. نشے میں, شراب میں, گانے بازوں میں, فلمیں ڈراموں میں, اس سے مطلب جو ایک ہوتا ہے ماحول, آپ سمجھ رہے ہوگے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس کا کلچر بدل چکا تھا. 7 سال ہو گئے. کتنے؟ 7 سال اس کو اسی ماحول میں ہو گئے. اس کی اسکالرشپ ختم ہوئی, اس کی ایجوکیشن ختم ہو گئی. Now it's time to back. واپسی کا یہ وقت تھا. کنفیوز, کیا کر رہا ہوں, کہاں جاؤں, لیکن جانا پڑے گا کیونکہ یہاں تو رہ نہیں سکتا. اس کا ویزا ہی اتنا تھا. یہ جہاز میں بیٹھا, جہاز عرب شریف کی طرف چلا. اب یہ راستے پر سوچ رہا ہے کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, مسلمان یا کرسچن؟ کہا نہیں نہیں میں کرسچن ہوں. معاذ اللہ. اپنا جو سلیب اس نے پہنا تھا اس کو اس نے چھپا لیا کہ نظر نہ آئے کسی کو. اب جیسے ہی جدہ اترا, فیملی آئی, ماں آئی لینے کے لیے, سارے بجھا جاتا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کروں کیا کروں. میں جس کو یہی سمجھ ادھر آئے کیوں, میرے لیے وہی ماحول اچھا تھا, گانا باجا, فلمیں ڈرامے, خوب مطلب کہ ہلا گلا, لڑکیاں, دوست, یہ سب یہ میرا ماحول تھا. اب میں کہاں, اب پھیکے پھیکے انداز میں. ماں تو بیچاری گلے ملی اور رونا دھونا. بہنوں نے کہا بھائی تم بات نہیں کر رہے تھے, اتنا عرصہ ہو گیا, شکوے شکایتیں. یہ کوئی اتنا پراپر رسپونڈ نہیں کیا اس نے. گاڑی میں بیٹھا, گاڑی مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑی. اب یہ بتا نہیں رہا ہے کسی کو کہ میں ہوں کون. اب یہ گما گما, بجھا بجھا گھر میں داخل ہوا. اب چند دن گھر میں گزرے اس کے. ماں پریشان, بہنیں پریشان کہ یہ ہم سے بات چیت کرنے والا, یہ روزانہ گھر سے اٹھ کر مسجد الحرام جانے والا, طواف کرنے والا, یہ کعبہ نہ دیکھے, مسجد الحرام میں نہ جائے, یہ اپنے مقام ابراہیم نہ دیکھے, حجر اسود نہ دیکھے, اس کو چین نہ ملے, اور آج یہ گھر سے نہیں نکل رہا. ماں نے کہا بیٹا تیری نمازیں کیا ہوئی, تیری عبادت کیا ہوئی, تو کیا ہو گیا. ماں نہیں, دیکھو مجھ سے یہ بیس نہیں کرو, بس تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں. یہ کر کے اس نے ماں کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا. ماں کا منہ چھوٹا ہو گیا کہ یہ عجیب جواب دے دیا. بہنیں پریشان. ایک دن یہ کمرے میں سو رہا تھا کہ چھوٹی بہن بیچاری گئی کہ چلو بھائی کے پاس جاؤں دیکھوں, بھائی تو میرا بدل گیا ہے. اب بھائی لیٹا ہوا تھا, اس کو نہیں پتا چلا کہ بہن کمرے میں داخل ہو گئی ہے. اس کے گلے میں جو چین تھی نا, کراس سے لٹک رہا تھا, یہ باہر لٹک رہا تھا. بہن گئی, بہن نے کراس دیکھا, یہ جو نشان ہوتا ہے ان کا. اس کی چیخ رہی, بھائی یہ تمہارے گلے میں کیا ہے, تو مسلمان نہیں ہو؟ چپ ہو جا, خبردار کچھ بولی تو جان لے لوں گا میں تیری. اس کے اوپر پوری سب پریشر کیا نا, وہ گھبرا گئی اور باہر نکل گئی. کسی کو بولنے جیسی تھی نہیں. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. ماں سمجھ گئی تھی کہ ہے کچھ. ماں نے بھی ہدف لیا تھا کہ اپنا بچہ بچاؤں گی. ایک دن ماں بیٹے کے کمرے کے باہر سے آواز دیتی ہے, بیٹا مجھے کہیں جانا ہے, ذرا لے چلے گا؟ ہاں ماں. چابی اٹھائی اور گاڑی کی طرف چلا. دروازہ کھولا, ماں کو بٹھایا, خود بیٹھا, گاڑی لے کر چلا. تھوڑی دیر کے بعد ماں کو کہنے لگا, ماں کہاں جانا ہے؟ ماں نے کہا مجھے مسجد الحرام میں جانا ہے.
ماں یہ کیا بات ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ چیخنا چلانا تو شروع کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا لے جا، بڑے دن ہوئے تو لے کر نہیں گیا تھا مجھے۔ تھوڑا سا چیخنا چلانا شروع کیا اور کہا ٹھیک ہے، مسجد الحرام سے تھوڑی دور سے گاڑی پارک کر دی۔ کہا ماں جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، آ جا بیٹا۔ ماں جاؤ نا ماں، میں بیٹھا ہوں نا، ضروری ہے میرا آنا؟ ماں کا دل اور رونے لگا۔ ماں بوجھل قدموں سے گئی مسجد الحرام کی طرف، رو رہی تھی ماں رو رہی تھی۔ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ ماں چلی گئی، اس سے سیٹ پیچھے کی، ہیڈ فون کان میں لگایا، گانے شروع کر دیے۔ ماں کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسے میں مسجد الحرام سے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7 سال کے بعد اس نے کان میں اس کے اذان کی آواز آئی، برسوں کے بعد اس کے کان میں اذان کی آواز آئی۔ سیٹ سیدھی کر کے بیٹھ گیا، ایک گھبراہٹ، ایک پریشانی ہونے لگی۔ پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے ہیڈ فون نکالا اور رونے لگا۔ اللہ کا نام سنا تھا اتنے عرصے کے بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سلیب کو اس نے پکڑا، زور سے پکڑا اس نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے کھینچ کر سلیب توڑی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حی علی الصلاۃ، دروازہ کھولا، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، چلنے لگا مسجد الحرام کی طرف، اور اذان سنتا رہا، مسجد الحرام کی طرف بڑھتا رہا۔ مسجد الحرام کے دروازے پر آ کر رک گیا، اس کی ہچکی بند گئی۔ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گناہوں سے، کفر سے اس نے توبہ کی اور مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ آج اس کی آنکھوں کے سامنے کعبہ تھا، کعبے کو دیکھ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کعبے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے رب سے کہنے لگا، مولا، گویا کہ میں اس کے اس کیفیت و جذبات کو ان اشعار میں بیان کرتا ہوں کہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کہاں چلا گیا تھا؟ میں تیرا دین چھوڑ چکا تھا، زمزم پینے والا شراب پینے لگ گیا تھا، تیرا پیارا ذکر سننے والا گانے سننے لگ گیا تھا، کعبے کے گرد طواف کرنے والا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا چکر لگانے لگ گیا تھا۔ وہ اپنے ایک کے گناہ کو یاد کر رہا تھا، اپنی ایک کے خطا کو یاد کر رہا تھا اور روئے چلے جا رہا تھا، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، میں کھو گیا تھا میرے رب۔ اس پھوٹ پھوٹ کر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کی، معافی مانگی، کعبے کا طواف کرتا ہے۔ 7 سال کے بعد
زمزم پیتا ہے، اس کی کیفیت بدل گئی. روتا ہوا پھر مسجد الحرام کے باہر آتا ہے، ساری عبادت وغیرہ سے فارغ ہو کر دیکھتا کہ ماں دیاری کے پاس کھڑی ہے. دور سے ماں کو دیکھتا ہے، ماں اسے دیکھ کر رو رہی ہے، وہ ماں کو دیکھ کر رو رہا ہے. ماں کے قریب جاتا ہے، ماں کے قدموں میں گر پڑتا، ماں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے ماں، تیرا بیٹا بھٹک گیا تھا، تیرا بیٹا کھو گیا تھا، مجھے معاف کر دے. اور وہ ماں کے قدموں میں پڑا رو رہا ہے. ماں نے دو بازو پکڑے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، ماتھا چوما. اب بیٹے کو خود گاڑی میں بٹھانے کے لیے ماں آ رہی ہے. دروازہ کھولا، بیٹھ گئی، ماں بھی بیٹھی، بیٹا بھی بیٹا، گاڑی چلی. اب بیٹا رو رہا ہے، بیٹا ماں مجھے معاف کر دے. ماں نے کہا بیٹا پتہ ہے میں تجھے مسجد الحرام کیوں لائی تھی؟ میں نے آج میرے رب سے تجھے واپس لینا تھا. میں مسجد الحرام میں جا کر میرے رب کی حضور دعا کر رہی تھی، مولا میرا بیٹا مجھے لوٹا دے، میرا لال مجھے لوٹا دے. میرا بیٹا دنیا کی محبت میں کھو چکا ہے، وہ تیری راہ سے ہٹ گیا، وہ ہدایت سے ہٹ رہا ہے. مولا میرا بیٹا مجھے لوٹا دے. بیٹا یہ ماں کی دعا تھی، ماں کی التجا تھی. میرے رب نے میری دعا قبول کی اور میرا کھویا ہوا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیا. اس نے واپس آ کر نیکی کا راستہ اختیار کیا. وہاں کے جو نیک و متقی اور عاشقان رسول نوجوان تھے، ان سے دوستی کی اور نیکی کے راستے پر چل پڑا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیا جانا اس واقعے سے؟ یہ نیک نوجوان آخر برا بنا کیسے؟ وہ برا کیا بنا؟ ایمان کی نعمت ہی چلی گئی. لوگوں کو باہر جانے کا بڑا جنون ہے نا، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے. کیا ہے باہر؟ کن دوستوں میں جانا ہے؟ کس ماحول میں جانا ہے؟ وہ باہر گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کی وہ جو عبادت کی جو نورانیت تھی، جو اس کے اندر جو روحانیت تھی، سب ختم ہو گئی. ایمان ہی چلا گیا اس کا. تو بری صحبت، برے دوست، اس کو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ان سب کی لت لگ گئی. لڑکیوں سے دوستی کی لت لگ گئی. ایک لڑکی کی دوستی اسے کہاں سے کہاں لے گئی. حرم پاک کے طواف کرنے والا یہ نوجوان چرچ کی سیڑھیاں چڑھنے لگ گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ برے دوستوں کی دوستیاں چھوڑ دو، اجنبی لڑکیوں کی دوستیاں چھوڑ دو. یہ بے حیائی کی پہلی منزل پر جو تم نے پاؤں رکھا ہے نا، یہ منزل، یہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ذرا سوچو کہ آخر پہنچو گے کدھر. پہلے نماز چھوٹتی ہے، پھر سچ چھوٹتا ہے، پھر نہ جانے کیا کیا چھوٹتا ہے. کئی بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن بدقسمتوں کا ایمان ہی چھوٹ جاتا ہے ان کے ہاتھوں سے. یہ گناہوں کے راستے یہ بہت دور تک لے کے جاتے ہیں. ایک کتاب میں پڑھا تھا، اللہ گناہ اپنا تاوان وصول کرتا ہے. اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اب تیار رہو کہ گناہ تم سے اس کا تاوان لے گا. وہ نوجوان لوٹ آیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، اس کی ماں کی دعا نے اس کو بچا لیا. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، وہ کون ہے.
نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عاشق رسول ہے، یا اللہ کا نافرمان، اور پھر خدا نہ خواستہ دوستی کرے غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارے رب پر ایمان ہی نہیں لاتا، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین نہ جانے، ایسوں سے دوستی، ایسوں سے محبت، ایسوں سے تعلق نہیں۔ اے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکف اسلامی بھائیوں، میں نے ایک عبرتناک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح شیطان ایمان کو برباد کر دیتا ہے، کس طرح لوگ تباہی اور بربادی میں داخل ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، جب پتہ نہیں ہوتا نا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ارے جن کو ہو گیا وہ بھی یہی کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو تباہ و برباد ہو گئے وہ بھی یہی کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آخر ہو گیا نا۔ ایک قافلہ سوئے حج چلا، حج کو گئے، نیک لوگ حج کو گئے، راستے میں کہیں قیام ہوا، ان میں ایک نوجوان بڑا متقی پرہیزگار اور نیک نوجوان تھا۔ اس نوجوان نے وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اس نوجوان کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، جانے کا وقت ہو گیا، اس نے بہانہ بنایا، تھا نیک متقی عبادت گزار، ایک نگاہ بھٹکی، اس نے بہانہ بنایا کہ تم جاؤ، میں یہاں کچھ کام ہے، میں پیچھے آتا ہوں۔ تھوڑی بات چیت ہوئی تو وہ جو لوگ تھے چلے گئے، اب یہ اس کا دیوانہ اس کے آگے پیچھے گھومے، اس نے کہا مجھ سے شادی کر، اس لڑکی نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، میرے باپ سے بات کر، تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، میں تجھ سے شادی کیسے کر لوں، تجھے کیسے ہاں کہہ دوں، میرے والد سے بات کر۔ وہ نوجوان اس کے باپ کے پاس گیا اور اس کے باپ کو کہنے لگا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ اس کا مہر دے، کیا چاہیے، بولا کرسچن ہو جا، تو عیسائی ہو جا، میں تیری شادی میری بیٹی سے کر دوں گا۔ جب اس کے باپ نے اس کو آفر کی، سوچنے لگ گیا اور کرسچن ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شادی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا۔ ایک دن سیڑھی اتر رہا تھا، گرا، مر گیا۔ مر گیا۔ اس کے انہی دوستوں کو ایک بار پھر اسی بستی میں گزر ہوا اور بات چیت شروع ہوئی، کہا ہمارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ تو وہاں والوں نے ساری کہانی سنائی کہ وہ تو یوں تھا، یوں ہو گیا۔ اب انہوں نے رونا شروع کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس نوجوان کے تقوی، پرہیزگاری، نماز، عبادت اور کیسے کیسے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو ایسا نوجوان تھا، ایسا نوجوان تھا۔ اب وہ جو سارے واقعات بیان کر رہے تھے نا کہ ایسے نوجوان کا بھی ایمان برباد ہو گیا، اب یہ سارے واقعات پردے میں رہ کر وہ لڑکی سن رہی تھی جس سے اس نے شادی کی تھی، اور جب اس لڑکی نے اس نوجوان جو مر گیا کرسچن ہو کر، جب اس کرسچن لڑکی نے جو اس کی بیوی تھی، جب اس نے پیچھے سے اس کے کارنامے سنے کہ ایسا نیک آدمی تھا اور ایسا اسلام و دین کا ماننے والا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ کی خفیہ تدبیر کہ نہ جانے کب کس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جائے، اور نہ جانے کب کس کو وہ اپنے کرم سے ایمان کی نعمت دے دے، نہ جانے کون سی نگاہ بھٹک جائے،
کب زبان لغزش کھا جائے، کب کیا ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور کہیں کسی کا ایمان ہی نہ نکل جائے اللہ کی۔ اس لیے کسی نے بڑی خوب لکھا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نہیں۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میری ماں نے آہ کثیرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثیرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میری ماں نے جس کا ایمان برباد ہو گیا نا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کا قول نقل فرماتے ہیں، جسے دنیا میں ایمان کے برباد ہو جانے کا خوف نہ ہو، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمارا ہوگا کیا؟ ہمیں گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔
اللہ کی نافرمانی کرنے میں لذت ملتی ہے. کتنی خرابی ہو گئی ہمارے کردار میں. نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, نیکی نہیں ہو پا رہی. ہائے ہائے, دل کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے, دماغ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. کیا حال ہو گیا ہمارا. نہ جانے یہ برائی, یہ خراب عادت کہاں تک لے کے جائے گی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم نہ سدھرے اور اسی طرح گناہ کی شاہراہ پر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, اس کی منزل کیا ہوگی, اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا. خیال آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے, اس کے 22 روزے اور ہم نہیں سدھر سکے. کیا رمضان چلا جائے گا اور ہم سدھر بھی نہیں سکیں گے؟ رمضان چلا جائے گا اور ہم بدل بھی نہیں سکیں گے؟ رمضان کا یہ پیارا مہینہ بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ نہیں بن سکے گا. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں اللہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں بے نمازی, آج 22واں روزہ ہے, کیا تو نمازی بن گیا؟ اے فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والے, آج 22واں روزہ ہے, کیا تیری عادت چھوٹی؟
اے جھوٹ بولنے والے، اے غیبتیں کرنے والے، اے بدنگاہی کرنے والے، اور اے بے پردگی کرنے والی، 22واں روزہ ہے، اب 8 دن رہ گئے، کیا یہ عادت بری چھٹی؟ اے برے اور گندے دوستوں میں رہنے والے، رمضان آ گیا، آج 22واں روزہ ہے، کیا تیری نیک دوستوں سے دوستیاں ہوئی؟ کیا تیرا دل مسجد میں لگنے لگا؟ اے آج 22واں روزہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہی رمضان ایک بار پھر چلا جائے گا اور ہم نہیں سدھر سکیں گے، ہم متقی نہیں بن سکیں گے، کیا پھر سے وہی کے وہی کھڑے رہیں گے؟ ہاں؟ کیا پھر ایک 27ویں شب کو ہی ہماری پھر مسجد آباد ہوگی؟ پھر سما سونا سونا ہو جائے گا؟ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، لمحہ نہیں لگے گا وہ نیک بنا دے گا، لمحہ نہیں لگے گا۔ ایک سچی توبہ، ایک سچی کوشش، ایک سچی لگن، ایک سچی ہمت، جو دے گا بھی وہی میرا رب، بس لمحہ نہیں لگے گا کہ اس سے ہم معافی مانگ لیں گے اور اس کو عرض کریں گے، بولا نیک بن جاؤ، میرا جی چاہتا ہے۔ میں نے مانا میں سب آئے سے او اعتراف کرتے ہیں، اللہ اعتراف ہے، مانتے ہو، مانتے ہیں۔ میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، پر میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا اللہ ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اللہ دے دے اپنا رمضان بھی جا رہا ہے۔ بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اے رمضان سے پہلے داڑھی منڈانے والوں، تمہیں بھی بتا دوں 22واں روزہ آ گیا ہے، کہ داڑھی والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ اب بھی محبوب کی محبت کی نشانی اس داڑھی کو اب بھی مڈ کر نالی میں بہو گے؟ اب تو داڑھی رکھ لو، اب تو ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجا لو، رمضان جا رہا ہے۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں، کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ماں باپ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ کر لو، رمضان جا رہا ہے۔ ایک قرآن کریم کو برسوں تک کھول کر نہ پڑھنے والوں، ایک قرآن بھی پڑھا، ایک قرآن پڑھنا سیکھا، جلدی کرو،
ماہ رمضان جا رہا ہے، کیا ویسے ہی رہ جائیں گے؟ نہیں، ایک بار پھر عزم کرتے ہیں، ایک بار پھر اللہ کی رحمت پر نظر کر کر ارادہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں مولا تیری نافرمانی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے مولا، تو ہمارا بہت پیارا مولا ہے، ہمارا بہت پیارا اللہ ہے، تو ہمیں گناہ معاف کر دیتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، مولا علی کا، اہل بیت کا، خلفائے راشدین کا واسطہ دیتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں نیک بنا دے، اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ایمان ضائع نہ ہو، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، راضی کرتے رہے، راضی کرتے رہے، اس کی نافرمانی والا کوئی کام بھی سامنے آئے بس ڈر جائے، نہیں نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، میرا پیارا اللہ ہے، مجھے غذا دیتا ہے، مجھے آنکھ دیے، کان دیے، مجھے ایمان کی سلامتی دی ہے، محبوب کریم کی امت نے پیدا کیا ہے، نہیں ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے کرم سے نہیں کریں گے، اللہ ہم سب کو گناہ سے بچنا نصیب فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور بس بچے جو دن رہ گئے ہیں، بس پتہ نہیں کیا پتہ آنے والا، جمعۃ الوداع، ہوئے تڑپا کے رمضان چلا گئے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ امیر سنت ہمیں روزانہ نماز کے احکام سکھاتے بتاتے بھی ہیں، آئیے آج بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے امیر سنت سے نماز کے احکام سیکھتے ہیں۔ غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند میں رو پڑا
رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جاں فدا تجھ پہ نائے حسن قلب ہے غم زدہ اور بے چین، جاں فدا تجھ پہ نائے حسن قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسناد، آہ رنجیدہ دل کر کے تو شاد، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش
تجھ سے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا گئے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا گئے ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے آہ رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے غم جدائی کیسے سہوں گا کس غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے میرا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے آہ رمضان اب جا رہا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ہائے رمضان اب جا رہا ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا صلاة الإشراق يرحمنا الله
اللہ یا رسول آ گیا رمضان کا آخری عشرہ